أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی متقی لوگوں کی 5 صفات بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کی جو اللہ کو پیارے ہیں، اور اگر ہم بھی اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کر لیں تو ہم بھی اللہ کے پیارے متقی پرہیزگار لوگ بن سکتے ہیں اور اللہ کی قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہے الصابرین، پہلی صفت صبر کرنے والے، الصابرین صبر کرنے والے۔ دوسری صفت والصادقین، اور سچے، سچ بولنے والے اور سچے لوگ۔ والقانتین، قانتین کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، ادب آداب رکھنے والے، فرما بردار، عاجزی والے۔ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، اس میں آداب، فرما برداری اور تواضع سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے والمنفقین، منفقین یعنی خرچ کرنے والے، پیسہ نہیں رکھتے اپنے پاس، خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر اگلی آخری بات ہے والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت یعنی صبح سے پہلے۔ تو یہ 5 صفات ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، یعنی سخی فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ تو یہ اتنی صفات ہیں، اور یہ اگر ہم میں پیدا ہو جائیں تو ماشاءاللہ ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں اور صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر، پہلی بات اس میں آئی الصابرین، صبر کرنے والے۔ تو صبر مصیبت کے وقت خاموش رہنا، برداشت کرنا مصیبت کو، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اور کسی کو نہ کہنا اور بولنا نہ۔ جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، چیختے چلاتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی بات سناتے ہیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ بندہ برداشت کرے اور صرف اللہ سے بات کرے اور کسی سے بات نہ کرے، باقیوں کے سامنے صرف یہ کہے کہ الحمدللہ، شکر ہے جو اللہ نے مجھ پہ کیا، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، بس شاید اسی میں بہتری تھی میری، بس اس طرح ہے۔ اور یہ دوسروں کو نہ شو کرے، جو بھی بات ہوئی ہے اس کو نہ دوسروں کو کہے بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ تو یہ صبر ہوتا ہے، یعنی مشکل اور مصیبت کو اللہ کی رضا کی خاطر خوشی سے برداشت کرے، اور منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ لہٰذا یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ صبر نہیں ہوتا۔ پھر صبر یہ ہوتا ہے کہ اس میں استقامت پیدا کی جائے۔ استقامت کیا ہوتی ہے کہ وہ صبر ہو گیا ہے نا، تو اب اس کو قائم رکھنا ہے، یعنی اب وہ جس پر صبر کیا ہے اس کو پھر نہیں اس کو دوہرانا دوسروں کو، خاموشی سے بس اللہ اور آپ کے درمیان ہے، بس اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دے گا، اب کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی استقامت ہے کہ اس پر قائم رہیں، بات کو اپنے تک رکھیں اور نہ بات کو پھیلائیں، نہ چیخ و پکار کریں، نہ لوگوں کو بتائیں، کچھ نہیں، اللہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی صبر ہے۔ غربت، بیماری، مصیبت، مخالفت، جنگ، ان سب میں صبر بہت اہم ہے۔
صبر میں دل کو مایوسی اور گھبراہٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دل مایوس ہونے لگ جائے یا گھبراہٹ پیدا ہو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تو ہے نا، آپ کو پتہ، پھر اس کا مطلب آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو مایوسی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، گھبراہٹ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے اللہ نے یہ کیا ہے نا، کوئی نہیں، وہی اس کو ٹالے گا۔ تو یہ اسی کی طرف سے یہ جو مصیبت ہے یا میرا ٹیسٹ ہے، تو انشاءاللہ وہ اس کو خود ہی ختم کرے گا، میرے اوپر وہ کرم ضرور کرے گا، میں اس کا بندہ ہوں یا اس کی بندی ہوں۔ تو کسی باطل کے سامنے بندہ نہ جھکے، یا کسی باطل یعنی غیر کے سامنے بندہ جھک نہ جائے۔ دین کا بڑا حصہ اسی صبر پر قائم ہے۔ ہر قدم پر مزاحمتوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا نصف دین صبر میں چھپا ہوا ہے اور نصف دین شکر میں چھپا ہوا ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو شکر کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ نفس کی مخالفت پر جم جانا یہ بھی صبر ہے، یعنی نفس جو چاہتا ہے اس کو نہ دو، کیونکہ نفس کی خواہش اللہ کی خواہش کے خلاف ہو تو اس کو بالکل نہ دو، اللہ کی خواہش کا احترام کرو، صبر کرو۔ اسی طرح حرام چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی صبر ہے، اور نیکیوں پر جم جائے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں کے تقاضوں کو دبا دے، یعنی گناہ کا خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو دبا دے، اس کو آگے چلنے ہی نہ دے۔ اسی طرح کوئی بھی تکلیف ہو اس پر صبر کرے اور تکلیف کا لوگوں کو نہ بتائے، اللہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ معاملہ رکھے۔ تو یہ ہے صبر۔ اس لیے ایسی بات ہو تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں، یہ ہے الصابرین۔ اب اپنے اندر ہم نے یہ باتیں پیدا کرنی ہے صبر والی۔ پھر اس کے بعد ہے والصادقین، اور صادق سچے لوگ۔ سچ یہ نہیں ہوتا کہ صرف بولتا رہے سچ بندہ، بلکہ سچ اس کے معاملات سے ظاہر ہو، لین دین سے ظاہر ہو، یعنی لین دین میں، معاملات میں، اپنے بزنس میں، اپنے مالی معاملات میں، عہد میں، آپس میں جو سودے بازی ہوتی ہے یا لین دین ہوتا ہے، اس میں ہر طرح سے بندہ سچا ہو، تب اس کو سچا مانا جاتا ہے، اور وہ بد عہدی بھی نہ کرتا ہو اور فریب دھوکے سے بھی بچنے والا ہو۔ اس لیے سچائی پر چلنے کی پہلی سیڑھی جو ہے وہی صبر ہی ہے، اور سچائی میں زبان دل دونوں ایک ہوں، ہم آہنگ ہوں، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، قول و فعل میں مطابقت ہو، ظاہر اور باطن ہم آہنگ ہوں، عقیدہ اور فعل دونوں واضح ہوں، نیت میں سچائی ہو تو اعمال درست ہو ہی جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سچ جو مسلمان کا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس پر مسلمان قائم ہے۔ ایمان میں سچائی منافقت سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ تم سچ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ بتاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان برابر سچ کو اختیار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ گاری کی راہ بتاتا ہے اور گناہ گاری دوزخ کو لے جاتی ہے، اور انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے بچائے، سچا ہمیں بنائے۔ تو اب دیکھیں نا، اب سچا کا بھی پتہ چل گیا، والصادقین، سچے لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی خصوصیات، صفات اپنے اندر ہم نے لانی ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے والقانتین، فرما بردار، آداب رکھنے والے۔ تو سب سے بڑی بات آداب ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، اور پھر عاجزی انکساری کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ حکم کی تعمیل کرنا، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، اس کو نہ کرنا، اور جس کا حکم دیا اس کو ہر صورت کرنا۔ تو یہ ہے فرما برداری، اور بڑی عاجزی سے
آداب سے اور انکساری سے اور تواضع سے۔ نفس کی خواہشات کے خلاف اللہ کی اطاعت کو پورا کرنا، حکم الہی پر جم جانا۔ نفس چاہے جتنی بھی خواہش کرے اس کو رونے دو، چیخنے دو، لیکن اللہ کی اطاعت پر جم جاؤ، اور یہی فرما برداری ہوتی ہے۔ ذہنی، جسمانی، روحانی، قلبی طور پر اپنی اصلاح کرتے رہو تاکہ اطاعت الہی میں کسی جگہ سے بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے اور عبادت پر کمر بستہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگتے ہیں اور پھر حضور قلب سے اور خشوع خضوع سے اطاعت الہی میں مصروف ہو کر غفلت سے دور رہتے ہیں۔ ایسا ہونا ہے، اور خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتے ہیں، یعنی ان کو ڈر بھی ہوتا ہے اللہ کا، لیکن امید اللہ کی رحمت کی بھی ہوتی ہے، تو اس درمیان میں چلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید پر بھی قائم ہوتے ہیں اور ڈر بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ ہمیں قانتین یعنی فرما بردار بنائے ہے۔ پھر اس میں آگے ہے والمنفقین، منفقین یعنی خرچ کرنے والے، انفاق، خرچ کرنا۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پر بندہ قابض ہو کر نہ بیٹھا رہے، کیونکہ رزق جو آتا ہے نا وہ مل جل کے آتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر آپ دکان پر بیٹھ جائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی گاہک نہ آئے تو آپ کے پاس تو رزق تو نہیں آیا نا، پھر رزق تو آئے گا، گاہک کوئی خریدے گا آپ سے کوئی چیز تو پھر آپ کو پیسے ملیں گے نا، اس میں سے رزق ملے گا، آپ کو منافع ملے گا۔ اسی طرح دوسرا گاہک آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، جتنے گاہک آئیں گے اتنے آپ کے دکان میں سے چیز لیں گے تو آپ کو اس کا منافع ملے گا۔ تو اس کا مطلب رزق جو دوسروں کے ملنے سے آپ کو ملتا ہے تو اس کو پھر اکیلا ہو کے نہ کھا، بلکہ سب کے ساتھ کٹھے مل کے کھا، یعنی پھر سب کے ساتھ خرچ کر، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو، مال کو خرچ کر۔ اللہ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس طرح سے خرچ کر۔ تو یہ رحمت ربی ہے خرچ کرنا، کیونکہ مرغوبات دنیا کی محبت کی جو کشش والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ خرچ ان سے آزاد کر کے انسان میں اللہ اور بندوں کے حقوق میں توازن پیدا کرتا ہے، کیونکہ مرغوبات کی کشش میں رہنے والا خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنا فانی لذتوں کو راہ الہی میں دینا ہے اور قرب الہی پانا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی ایسے بنائے اللہ، خرچ کرنے والا۔ پھر اس کے بعد آخری صفت بتائی ہے والمستغفرین بالاسحار، مستغفرین استغفار کرنے والے، بالاسحار یعنی صبح سے پہلے، یعنی تہجد کے وقت۔ یعنی تہجد کے وقت جو اٹھنا ہوتا ہے نا، بڑا مشقت کا کام ہے، مشکل ہوتا ہے اٹھنا، نفس بڑا بھاری ہوتا ہے، اور اعمال جو ہوتے ہیں، بندے اعمال پر پھولنے کی بجائے بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، اور یہی وقت جو ہوتا ہے نا صبح کا، تہجد کا، یہ سب سے بہترین استغفار، گریہ زاری کرنے کا وقت ہے۔ تو استغفار نام ہی گریہ زاری کا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ بندے کی کوتاہیوں کو، گناہوں کو اور جرموں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وقت سحر قبولیت کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ ریاکاری سے بندہ بچ رہتا ہے، وہاں دکھاوا نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا، اور بندہ دل جمی سے اللہ کے حضور اپنی گزارشات پیش کرتا ہے اور گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، اور روحانی قوت اس وقت بیدار ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر رات کا جب آخری حصہ رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی سارے جہان کا بادشاہ ہوں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مانگتا ہے، مانگنے والا کوئی ہے تاکہ اس کو میں عطا کروں،
کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ تو اس طرح کی آواز آتی رہتی ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ تم قیام اللیل یعنی نماز تہجد کو لازم کر لو، کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین تھے ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے معاف ہونے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے راہ حق میں پوری استقامت کے ساتھ بندہ جب چلتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمت کو ضرور پاتا ہے، اور بندہ نقصان اور مصیبت سے ہمت نہیں ہارتا، اور نہ ہی شکستہ دل ہوتا ہے، اور نہ کسی لالچ سے پھسل کر اللہ سے دور بھاگتا ہے، بلکہ حق کو مضبوطی سے تھام کر چلتا ہے، اور یہی نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اس لیے تو یہ 5 صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم بھی متقی پرہیزگار اللہ کی قربت میں آ جائیں۔ اس لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے سچے لوگ، والقانتین اور فرما بردار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار صبح یعنی سحری کے وقت، تہجد کے وقت۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ سب صفات پوری فرمائے اور ہمیں اپنے پیاروں میں داخل فرما کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔